بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی شان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لیٹسٹ اپڈیٹس ود علی شان۔ آج کے ویلاگ یہ میرا مومن پہلا ویلاگ ہے یوٹیوب چینل پہ، تو لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام ویور سے کہ جو میرا ویلاگ دیکھے وہ ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے تاکہ آئندہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اب باتیں ہیں سیاست پہ، تھوڑی سی بات ہو جائے۔ یہ جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، تو ایز اے پاکستانی سب کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے حصے کی آواز بلند کرے۔ تو اس طرح میں نے بھی سمجھا کہ مجھے بھی اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اس جدوجہد میں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس ملک کے لیے۔ تو یہ ہوا کہ چوروں کی حکومت تھی 2018 میں، اور اس کو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے عوام کو اجاگر کیا، ٹھیک ہے، بتایا کہ یہ جو چور ہیں یہ آپ کے ملک کو کس طرح لوٹ رہے ہیں اور کس طرح یہ انہوں نے آپ کے ملک کو تباہ کیا ہے۔ تو عوام نے ٹرسٹ کیا اب خان صاحب پہ، اور انہوں نے ووٹ دے کے خان صاحب کو حکومت میں لے کے عوام اب جب حکومت میں لے کے آئی، اس کے بعد خان صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے چوروں کے اوپر ہاتھ ڈالا اور چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا۔ جب چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا تو جو چور باہر تھے ان کو بھی جو ہے نا وہ خوف آیا کہ ہم بھی آئندہ جو ہے نا وہ عنقریب ہی جیل میں ہوں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے باہر کے جو دشمن ملک ہیں ہمارے پاکستان کے، جیسے امریکہ ہو گیا، تو اسرائیل ہو گیا، اس طرح کے ان کے ساتھ مل کے اور اپنے فائدے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ ساتھ مل کے رجیم چینج کیا۔ تو رجیم چینج میں کون کون شامل ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کون کون شامل ہے، کس طرح کامیاب ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو عمران خان صاحب نے یہ ایک بات کلیئر کر دی کہ انہوں نے آپ کے سامنے سب کچھ لا کے رکھ دیا ہے کہ یہ جو اس طرح سے آپ کے ملک کو لوٹا گیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اور اس میں کون کون سے کردار شامل ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، وہ خان صاحب نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب آپ سے گواہی مانگی جائے تو آپ حق کے ساتھ دیں، تو اب ہمارا مسلمان بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے نا حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے ساری زندگی اپنا جو ضمیر ہے، اپنا جو ووٹ ہے، وہ نا ہم نے بیچا ہے اپنے فائدے پہ، مفاد پہ، چھوٹے چھوٹے مفاد پہ، جیسے کہ ایک گلی میں پی سی وغیرہ ڈلوا دی اور اس طرح کے کچھ کام بھی، اس میں ہم نے اپنا ووٹ بیچا ہے۔ تو لہٰذا آئندہ سے ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے ایسا گروہ ہونا چاہیے جو حق کے ساتھ کھڑا ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کو برائی سے روکے، بھلائی کی دعوت دے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک خان صاحب ایک ایماندار شخص ہے، یہ سب کو پتہ ہے، نہ اس کی کرپشن ہے، نہ اس کے باہر جائیداد ہے، ان لوگوں کی باہر جائیداد ہے، لیکن ان لوگوں کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ پاکستان کا کیسے فائدہ دے سکتے ہیں پاکستان کو؟ یہ صرف پاکستان کو لوٹنے آتے ہیں، اپنے پیسہ بنانے آتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے بچے باہر ہیں، ان کا کاروبار باہر ہے، ان کا سب کچھ باہر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا غریبوں کا اگر احساس ان کو ہے تو پھر یہ اپنے باہر کے لنڈن فلیٹس بیچیں نا، بیچ کے پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں، عوام کو ریلیف دیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی بیٹے اور بیٹیاں سب کچھ جو وہ وی اے پی پروٹوکول میں رہ رہی ہے، اور جو کردار جنہوں نے ساتھ دیا، جن کا ایک فرض بنتا تھا کہ یہ اس سازش کو روکیں، جو ہمارے محافظ ہیں، وہی ہمارے جو ہے نا انہوں نے منافقت کی مل کے غیروں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ۔ یہ تو ہمارے دشمن تھے ہی، انہوں نے تو ملک کو لوٹا ہی تھا نا، انہوں نے تو ہمارے غریب عوام کا پیسہ جو ہے نا وہ لوٹ کے باہر لے کے گئے تھے، لیکن جنہوں نے ساتھ دیا ان کا، جن کو ہم نے محافظ جو ہمارے ہی پیسے سے، وہ ان کے بچے بھی اے سی اور میں سب کچھ یعنی کہ اے سی والی گاڑیوں میں اور گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وی آئی پی ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہیں، وہ ہمارے ہی پیسے سے کھاتے ہیں، ہمارے ہی پیسے سے سیلریز لے رہے ہیں سب کچھ۔ اور وہی انہوں نے ان محافظوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کا چوروں کا ساتھ دیا اور اپنے ملک کا نہیں سوچا، اور ملک کو کس حالت میں لا کے کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو نیوٹرل کو یہ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا یہاں پہ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل نے پورا ساتھ دیا چوروں کا، ایک ایماندار شخص کو گرانے کے لیے پھر جو قانون ہے اس نے چوروں کا ساتھ دیا، تو کس طرح سے عدالتیں کھولی ایک ایماندار شخص کو کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے محافظ ہیں، یہ نیوٹرلز ہیں، یہی پاکستان کو جو ہے نا وہ خود مختار نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر یہ خود مختار دیکھنا چاہتے ہوں تو پھر یہ ایک ایماندار شخص کو نہ گراتے، جو کہ ایک اس پلان پہ چل رہا تھا کہ ہم نے جو ہے نا ملک کو جو ہے نا وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور اپنے خود مختاری جو ہے نا وہ سے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نیوٹرلز ہیں نا وہ ہی نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، تو چور تو پہلے نہیں چاہتے، چور تو کہتے ہیں کہ ہم نے لوٹیں اور جائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جب اس نے چوروں کو پکڑا تو پھر سارے چور اکٹھے ہو گئے آپ کے سامنے،
جو پہلے ایک دوسرے کو کہتے تھے، زرداری کہتا تھا کہ شہباز چور ہے، شہباز کہتا تھا زرداری چور ہے، اور آئندہ دیکھا تو سارے اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے. تو وہ کیا کہ ایک ایماندار شخص کے آنے کی وجہ سے سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی پکڑنے والا اوپر سے آتا ہے نا، تو پھر سارے جو برے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک ہو جاتے ہیں اور اس ایماندار شخص کو بلاتے ہیں. تو ایسی میں جنہوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، جو نیوٹرلز ہیں، جو محافظ ہیں ہمارے، انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا. میں تو ان کو ہی ذمہ دار سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ہماری عوام کو کیا ریلیف دیا انہوں نے، ہماری عوام کو کیا ریلیف دیا. اتنی مہنگائی بھی بڑھ گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ملک کی معیشت بھی نیچے گر گئی، ملک تباہ ہو گیا، مذاق بن گیا دنیا میں ملک کا، کہ ایک ضمانت پہ جو ہے نا وہ لوگ ہیں تو وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، باہر کے ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا. آپ لنڈن دیکھ لیں، آپ کسی یورپی ملک میں دیکھ لیں کہ آپ ضمانت پہ آپ کو کسی کی نوکری پہ نہیں رکھے گا، اور یہاں پہ ہمارے یہاں اتنی گھٹیا میں سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ان کو جو ہے نا وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہماری قوم کا اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک شعور پیدا ہو گیا عوام میں، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے ہی یہ شعور بڑھے. تو یہ عوام میں شعور بڑھے. اب سنڈے کو جو یہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں 20 حلقوں میں، جو لوٹے فارغ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ضمیر بیچا ہے ہمیشہ اپنا ووٹ چھوٹے چھوٹے فائدوں پہ، اور یہ جو ضمیر ابھی بکے ہیں. تو یہ جو قوم اپنے ضمیر بیچتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے. اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والی قوم جو ہے نا وہ غیرت مند ہوتی ہے، اور وہ مردہ ضمیر نہیں ہوتی، مفاد پرست نہیں ہوتی. تو ہمارے میں یہ سب کچھ ہے. تو جو قوم تباہ ہوتی ہیں وہ اسی طرح تباہ ہوتی ہے، ان میں انصاف ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اب یہاں پہ چھوٹا چور جو چوری کر لے گا تو وہ تو جیل میں چلا جائے گا. جس نے سائیکل چوری کی، جس نے مرغی چوری کی، وہ جیل میں ہوگا. اور جو بڑے بڑے چور ڈاکو ہیں، جنہوں نے پورا ملک اور غریب عوام کا پیسہ لوٹا ہے، ہمارے سامنے جس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا آپ، کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ بار مزدوری پہ مجبور ہو گئی ہیں. کیوں؟ ہمارے ساتھ والے ملک ترقی کیوں کر رہے ہیں، ہم نیچے کیوں گئے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے نا وہ یہ مہنگائی اور سب کچھ. تو یہ ہمارا ملک کس لیے نیچے گیا؟ کہ چوروں نے ہمارے ملک کو لوٹا ہے، تو ہم سڑکوں پہ آ گئے ہیں. ہمارا ایک غلامی والا ذہن بن گیا. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار انہوں نے کچھ نہیں دینا، یہ جو حکمران ہے یہ سب چور ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دینا، ہم نے اپنی کر کے کھانی ہے. تو لہٰذا ہم اس اسٹیج پہ پہنچے کیسے؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس اسٹیج پہ کیسے پہنچے. ہمارے جو ساتھ والے ملک ہیں وہ ترقی، وہ بیٹھ کے کیوں کھا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ہم ہمیشہ سے غلام کیوں ہیں، ہم ہمیشہ سے مزدوری کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ذہن بنا لیا کہ ہمارے بچوں نے بھی غلامی کرنی ہے، انہوں نے مزدوری کرنی ہے، ہم بھی مزدوری کر رہے ہیں، چلنا ہی ایسا ہے. لیکن یہ وجہ نہیں معلوم کر رہے کہ ایسا ہوا کیوں ہے. ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے چوروں کو حکمران بنایا اپنے مفاد کے لیے، اور ہم نے اپنی طاقت کو نہیں سمجھا. عوام یہ اصل طاقت ہوتی ہے، آپ کا ووٹ یہ اصل طاقت ہوتا ہے. ہم نے اپنے ووٹ اور اپنے ووٹ کی طاقت اور اپنی عوام کی طاقت کو نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ طاقتور جو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے حکمرانوں کو اپنے سر پہ چڑھایا، اور اس طرح سے ہمارا ملک لوٹا گیا. ہماری بیٹیاں سڑکوں پہ رول رہی ہیں مزدوری کے لیے، پیسے کے لیے. کچھ مر رہی ہیں، کوئی خودکشی کر رہے ہیں غریب لوگ. اور جو ہمارے جو ملک کے جو ہے نا جن کو ہم نے ووٹ دے کے اور ہمارے ہی پیسے سے سیلری ان کو لینی چاہیے تھی اور لے کے اپنا کام کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے ملک کا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، جو ہمارا ہی پیسہ ہے، وہ لوٹ کے باہر لے گا اپنی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سب کرپٹ ہیں، سب یہ جو نون لیگ والے شہباز، زرداری، یہ سب چور ہیں، سر چوٹ. آپ دیکھیں کہ ان کو چور ثابت کرنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں چاہیے. بس اتنے ہی دیکھ لیں کہ آپ جو ہے نا وہ جب ایک خان صاحب آئے اور جب ایک ایماندار شخص آتا ہے تو پھر سارے چور اکٹھے ہو کے اس کو نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دھندا ختم کرنے آ گیا، تو پھر اس کو ختم کرتے ہیں ایک ایماندار شخص کو. تو ایسی پھر ہوا. تو افسوس اس بات کیا ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں، جن کو ہمیں ان سے دل سے محبت تھی اور ہم ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن انہوں نے ہمارا کچھ نہیں سوچا. انہوں نے اپنے مفاد، اپنی ضد میں، اپنی انا میں اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور ایک چوروں کا ساتھ دیا. میں اتنی گھٹیا نہیں سمجھتا تھا اس نیوٹرلز کو کہ وہ ایک چوروں کا ساتھ دیں گے. وہ اب ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. انہیں جگہ جگہ دھاندلی اور یہ سب کچھ کا پلان ہو رہا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ملک تو ہمارا ہے، ملک تو اس عوام کا ہے جو پیسہ جس کے پیسے پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس ملک کے جو فوجی ہیں، جو بارڈروں پہ اس وقت پہرے دے رہے ہیں، وہ بھی اس قوم کی ماؤں کی ہیں، بہنوں کے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں اور ان کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے بھی تو شہید بھی تو ہمارے بیٹے ہی ہو رہے ہیں نا اس قوم کے. اور جو ان چند نیوٹرلز کا کیا گیا ہے؟
جو انہوں نے اپنی ضد اور انا میں اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے کہ ماندہ شخص کو لے کے چل رہا تھا، اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ساتھ دے رہے تھے، ڈالرز بھی آ رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو باہر کے ملک چائنا اور رشیا سب ساتھ دے رہے تھے، اس کا جدھر جاتا تھا وہ عزت اسے ملتی تھی۔ تو یہ جو چور ہم پہ لائے گئے ہیں، ان پہ تو دنیا بھی ہنس رہی ہے۔ میں نیوٹر سے کہ ہمارا بھی سوال ہے، عوام سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے عوام کو کیا ریلیف دیا ان چوروں کو لا کے، یا اپنے ملک کا کیا سوچا ان چوروں کو لا کے، اور آپ نے دنیا میں مذاق بنا دیا اس ملک کا ان چوروں کو لا کے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ یہ جو سنڈے کو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں 20 علاقوں میں، تو میری عوام سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام نکلے اور جو ہے نا اپنا ووٹ حق کے ساتھ دے۔ پی ٹی آئی زندہ باد، اور اللہ حافظ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت تھینک یو سو مچ۔